أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عزیز طلبہ، الحمدللہ ایک نیا دن میں ہم لوگ پہنچے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. کیا وہ پڑھا ہے آپ لوگ؟ ہر دن وہ پڑھنا سنت ہے. الحمدللہ الذی احیانی، مجھے جو زندہ کر دیے اس کو حمد و ثنا ہے. بعد ما اماتنی، مجھے وہ موت دیا تھا. ہر ایک انسان جب سوتے ہیں اس وقت مرتے ہیں اصل میں، کیونکہ ہمارے روح ادھر ادھر جا کے واپس آتے ہیں. کبھی کچھ لوگ وہ نیند میں ہی مرتے ہیں. ہم لوگ سنتے ہیں وہ سو گئے تھے پھر نہیں اٹھا. اللہ ہمیں بچائے. انشاءاللہ آج کے ہمارا چرچا عقیقہ کے بارے میں ہوتا ہے. کیا آپ لوگ سنا ہے عقیقہ؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی ایک نیا بچہ نو مولود ہو تو ہم لوگ جاتے ہیں اس کے پروگرام میں جاتے ہیں اور اچھے سے دبا کے واپس آتے ہیں. ایسا ہے نا؟ تو ادھر ایک ذبح ہوتا ہے. آپ لوگ بھی پوچھئے اپنے امی سے، کیا میرے عقیقہ ہوا ہے یا نہیں؟ اکثر بڑے بچوں کا، پہلے بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے، پھر چھوٹے بچوں کا نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ اپنے امی سے پوچھئے میرے عقیقہ ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو عقیقے کے فضائل ہم لوگ آج چرچا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کل مولود رہین بعقیقتہ. ہر ایک بچے اس کے عقیقت سے وہ بند کیا گیا ہے. عقیقت نہیں ہوا تو بہت خیرات سے، بہت اچھے چیزوں سے، بہت اچھے باتوں سے وہ محروم ہو جائیں گے. اس میں سے اہم بات ہے، اگر عقیقہ نہیں ہوا تو ماں باپ کو بچے کے سفارش نہیں ملے گا. اگر بچے حافظ بن گئے تو 10 لوگوں کو سفارش کرنے کے حق ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائے. اگر ایک بچے حافظ قرآن ہو گئے، قرآن پورے وہ ختم کیے، وہ یاد کیے اور اس پہ وہ عمل بھی کیے، تو اس کو 10 لوگوں کو سفارش کرنے کا، شفاعت کرنے کا حق ملے گا. تو وہ حق سے یہ ماں باپ کو سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے یہ بچے کے عقیقہ کرنا ہے. بہت بڑی بات ہے. عقیقے کے جو احکام ہیں وہ پورا الوہیت کے جیسا ہی ہے. اس میں کچھ فرق نہیں ہے. تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ آئیں گے ہمارے چیپٹر میں. تو الوہیت کے بارے میں آپ لوگ کیا کیا پڑھے بتائیے بیٹے. یاد ہے کہ آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ ہمیں پیچھے کے سبق دیکھیں گے. اونٹ، گائے، بکرا وغیرہ قربانی دیے جانے والے جانور ہیں. تو عقیقے کے لیے بھی
اونٹ کو ذبح کر سکتا ہے، اسی طرح گائے کو بھی ذبح کر سکتا ہے، بکرے کو بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اونٹ کو 5، بیل اور بکرے کے لیے 2، اور بیڑ کے لیے 1 سال کی عمر ہونا ضروری ہے۔ تو عمر کی بات بھی ویسا ہے، اور نیت بھی رکھنا ہے، عقیقہ کی نیت رکھنا ہے، نیت ہونا ہے۔ وہ کب ہے؟ ذبح کرتے وقت، اس وقت نہیں تو قربانی کے جانور کا طے کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، اسی وقت میں ہی نیت کرنا ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے گوشت سے توڑا صدقہ کرنا واجب ہے، اسی طرح عقیقے کے گوشت سے توڑا صدقہ کرنا واجب ہے۔ وہ نہیں کیے تو عقیقہ صحیح نہیں ہوگا۔ برکت کے لیے آندوں سے توڑا لے کر باقی سب صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ اس کا چمڑا، سینگ وغیرہ کچھ بھی بیچنا نہیں چاہیے، اس کو نہیں بیچ سکتا ہے، تو صدقہ دینا ہے۔ اسی طرح قربانی سے غیر مسلمانوں کو نہیں دیا جا سکتا، غیر مسلمانوں کے لیے بھی عقیقت سے بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ایک عبادت ہے۔ وہ دوسرے گوشت ہمیں ان کو دے سکتا ہے، عقیقہ اور الوہیت کا گوشت نہیں دے سکتا ہے، اور ان کو چاول سب کچھ دے سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، مگر یہ ایک عبادت ہے، تو عبادت کو جو مانتے ہیں صرف ان کو اس سے گوشت دے سکتا ہے۔ اوکے، اسی طرح قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا سنت ہے۔ ادھر والدین یا اس کے سرپرست عقیقہ دینے والے ہوں گے تو وہی لوگ ان کو ذبح کرنا سنت ہے۔ کسی اور کو ذبح کرنے کے لیے کہیں تو وہاں موجود ہونا بھی سنت ہے۔ اگر دوسروں کو وکالہ کر دیے، دوسروں کو بول دیے آپ اس کو ذبح کیجئے، تو وہاں موجود ہونا، حاضری ہونا، وہ بھی سنت ہے۔ اتنے باتیں الوہیت سے متعلق، ہم لوگ پڑھ چکے، وہی باتیں عقیقہ میں بھی آئیں گے۔ اوکے، مگر عقیقے میں کچھ اور بھی مسائل آتے ہیں۔ اس کے ہڈیاں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس کو ذبح کرتے وقت ہم لوگ اس پر دھیان دینا ہے، کیونکہ یہ بچے کے جو ہڈیاں ہوتا ہے وہ بھی پختہ بننے کے لیے، اور اس کے ساتھ بچے کو اٹھانے والی رہتا ہے، تو جو قابلہ رہتا ہے اس کو وہ ذبح کیے جانور کے دائیں پاؤں پکائے بنا کچا ہو کے ہی اس کو دینا سنت ہے، اور الوہیت پورے کچا ہو کے ہی دینا ہے۔ مگر اس کے علاوہ جو گوشت رہتا ہے، مطلب جو قابلے کے جو گوشت دیں گے وہ پکا کے دینا ہے، قابلے کو جو دیں گے وہ کچا ہو کے ہی دینا ہے، سنت ہے۔ مگر اس کے علاوہ باقی پورے گوشت پکا کے ہی دینا سنت ہے، اور کچھ میٹھا بھی اس میں ڈالنا سنت ہے، اچھا ہے۔ اتنے باتیں عقیقہ کی خصوصی مسائل ہیں۔ انشاءاللہ یہ پورا ہمیں اچھے سے سمجھیں گے، اس کے ساتھ ہمارے بچوں کے لیے ہمیں عقیقہ دیں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے ماں باپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارا عقیقہ ہوا یا نہیں۔ پیدا ہونے سے لے کر بلوغ ہونے تک کی ذمہ داری ہمارے والدین اور سرپرستوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس وقت عقیقہ نہیں ہوا تو اس کے بعد ہمارے عقیقہ ہم ہی دینا سنت ہے۔ اوکے، انشاءاللہ ہمیں سبق پہ آئیں گے۔ کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ماشاءاللہ، سبق نمبر 17، عقیقہ۔ بچہ پیدا ہونے پر عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بچہ پیدا ہو گئے تو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بچے کے سرپرست یا والدین ان کی آمدنی میں سے عقیقہ کرنا ہوگا۔ بچے کے سرپرست یا والدین ان کی آمدنی میں سے عقیقہ کرنا ہوگا، ان کے انکم سے، ان کے پیسے سے عقیقہ کرنا ہے، بچے کے مال سے نہیں۔ اس وقت بچے کے مال سے نہیں ہے۔ اگر بچے کو دوسرے مال ملے ہوں گے، کبھی وہ یتیم ہوگا تو یتیم کو اس کے ابو کے پیسہ ملے ہوں گے، وہ پیسے سے عقیقہ نہیں کرنا، تو اس کے جو سرپرست رہیں گے
وہ لوگ ان کے پیسے سے یہ بچے کے لیے عقیقہ کرنا ہے. اس کا وقت، عقیقت کا وقت، مطلب سرپرست لوگ نہیں تو والدین عقیقہ کرنے کے وقت ولادت سے بالغ ہونے تک ہے. تو اس وقت عقیقہ نہیں ہو تو بالغ ہونے بعد ہمیں خود سے عقیقہ دے سکتا ہے. قربانی کے جو اصول ہیں، قربانی کے جو مسائل تھا وہی اصول عقیقہ کے بھی ہیں. تو عقیقے کے مسائل بھی قربانی کے مسائل ہیں. ادھر ہم لوگ جتنے باتیں چرچا کیے تو وہ پورا یہاں آئیں گے، لیکن مگر کچھ خصوصی مسائل بھی ہیں. ہڈیاں نہیں توڑنا سنت ہے. الوہیت میں ہڈیاں توڑتے ہیں، مگر عقیقہ میں ہڈیاں نہیں توڑنا سنت ہے. اس پر بھی ہم لوگ دھیان دینا ہے. جتنے ہو سکتا ہے اتنے ہم لوگ پرہیزگار کرنا ہے. جتنے ہمیں ہو سکتا ہے اتنے ہم لوگ کوشش کرنا ہے. بچے کو اٹھانے والی کو، مطلب قابلے کو، ذبح کیے جانے والے جانور کے دائیں پاؤں پکائے بنا، یعنی کچا ہی دینا اچھا ہے. قابلے کو مطلب بچے کو اٹھانے والی جو رہتی ہے اس کو اس کے وہ جانور کے دائیں پاؤں وہ بنا پکا کے، مطلب کچا ہی ہو کے دینا سنت ہے. دوسروں کو، باقی لوگوں کو پکا کر دینا سب سے افضل ہے. سب سے افضل کیا ہے؟ پکا کر دینا ہے. پکانے وقت کچھ میٹھا بھی، کچھ شکر بھی اس میں ڈالنا وہ بھی افضل ہے. 7ویں دن عقیقہ کرنا افضل ہے. کون سا دن کرنا ہے؟ 7واں دن. وہ دن میں پروگرام ہوتے ہیں. اوکے انشاءاللہ. تو سبھی لوگ عقیقے کے مسائل اچھے سے سمجھیے انشاءاللہ. ہمیں بھی پہلے ہمیں خود سے اس کے فضائل سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.